رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آپ اس وقت دارالافتاء اہل سنت سلسلہ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ہمارا یہ سلسلہ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات الحمدللہ پیش کیا جاتا ہے۔ بدھ کے دن صبح کے اوقات میں بھی اور اسی وقت بھی 2 مرتبہ یہ سلسلہ آپ مدنی چینل کی اسکرین پر دیکھتے ہیں۔ دارالافتاء اہل سنت کے مفتیان کرام ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ آج بھی دارالافتاء اہل سنت فیض مدینہ مسجد نارتھ کراچی سے مفتی جمیل مدنی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل ہم ان سے آپ کی جانب سے پوچھے جانے والے سوالات انشاءاللہ ان کی بارگاہ میں پیش کریں گے اور ان کے شرعی حل جانیں گے۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام اس کے صفحہ نمبر 4 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک تمہارے نام مع شناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہذا مجھ پر احسن یعنی بہترین الفاظ میں درود پاک پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضور ہم سوالات کرتے ہیں اور آپ جوابات عطا فرماتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین کے بھی سوالات آتے ہیں، اپنی طرف سے بھی ہوتے ہیں، یہاں جو مدنی عملہ موجود ہے اس کی طرف سے بھی کبھی کبھار سوالات ہمیں مل جاتے ہیں، لیکن آج ہم آپ سے ہی کہیں گے کہ آپ خود ہی سوال کیجیے اور اس کا جواب عطا فرمائیے۔ دارالافتاء اہل سنت نارتھ کراچی جو فیض مدینہ مسجد سے ملحق ہے، آپ وہاں تشریف فرما ہوتے ہیں۔ آج کے دن میں اگر کوئی سوال آپ کے ہاں لکھا گیا ہو، کسی موضوع پر جواب لکھا گیا ہو، فتویٰ دیا گیا ہو، وہ کیا تھا؟ آج کیا سوال پوچھا گیا؟ بہت سارے سوالات ہوئے ہوں گے، کوئی سا بھی ان میں سے اگر آپ بہتر سمجھے وہ بھی سوال بھی آپ کی جانب سے آ جائے، پھر اس کا جواب کیا دیا گیا یہ بھی ارشاد فرما دیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ دارالافتاء اہل سنت یعنی کھلتا ہے تو بسا اوقات کچھ سائلین پہلے ہی آئے ہوئے ہوتے ہیں، پہلے ہی ماشاءاللہ۔ تو اب یہ ہے بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ دارالافتاء کے ٹائمنگ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن سائلین تب بھی جو آئے ہوئے ہوتے ہیں ان کو ڈیل کیا جاتا ہے، ان کے مسائل سنے جاتے ہیں، حل کیا جاتا ہے۔ تو آج ایک مسئلہ اس نوعیت کا بھی ہمارے دارالافتاء اہل سنت میں پوچھا گیا، اس کا جواب بھی دیا گیا۔ ایک شخص ہے، اس نے کسی عورت کا بچہ یعنی کم عمری میں اس نے دودھ پیا تھا، جب 2.5 سال سے اس کی عمر کم تھی، تو اس نے کسی عورت کا دودھ پیا تھا۔ اب اس عورت کا کسی اور بچی نے بھی دودھ پیا تھا، ٹھیک ہے، یعنی ایک ہی عورت کا، ایک عورت کا بچے نے اور ایک بچی نے دودھ پیا تھا، اور وہ دونوں بچے یا بچی وہ اس کے اولاد نہیں تھے، اپنے بچے نہیں، اپنے بچے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ہے اس لڑکے کا اس لڑکی سے ایک تو اس کا رشتہ کیا ہے، ٹھیک ہے، پھر اس لڑکے کے بھائی کا نکاح کیا اس لڑکی سے ہو سکتا ہے اور اس کے بھائی نے، اس لڑکے کے بھائی نے اس عورت کا دودھ نہیں پیا؟ ہاں، اس کے بھائی نے دودھ نہیں پیا۔ وہ لڑکا اور یہ لڑکی اور یہ دونوں بہن بھائی ہیں، ان کا کیا رشتہ ہے؟ اب لڑکے کا جو بھائی ہے اس کا کیا رشتہ ہے؟ جی جی، ٹھیک ہے۔ تو اب اس حوالے سے شرعی حکم تو یہی ہے، قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، کہ حرام جو عورتیں کی گئی ہیں، تو 4 پارے کی آخری جو آیت ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عورتوں کا بیان فرمایا ہے، تو ان میں ایک یہ بھی کیٹیگری ہے وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ کہ تم پر تمہاری رضاعت والی بہنیں بھی حرام ہیں۔ صحیح۔ تو اب جس بچے نے کسی حرام ہونے سے مراد کہ نکاح نہیں کر سکتے، نکاح نہیں ہو سکتا، تو اب جس بچے نے جس عورت کا 2.5 سال کی عمر کے اندر دودھ پیا تھا، تو وہ لڑکا اس عورت کا رضاعی بیٹا بن گیا، ٹھیک ہے۔ اس عورت کی اپنی جتنی بھی بیٹیاں ہیں وہ سب اس کی رضاعی بہن بن گئیں، ٹھیک ہے۔ اور جس بچی نے جو کہ اس کی اولاد نہیں تھی اس عورت کی، تو جس اجنبی بچی نے بھی اس عورت کا رضاعت کی مدت میں دودھ پیا تھا، تو وہ دودھ پینے والی بچی بھی اس لڑکے کی رضاعی بہن
بن گئی. ٹھیک ہے. تو اب یہ ہے کہ کسی ایک عورت کا مدت رضاعت میں جو بچہ یا جو بچیاں وہ دودھ پی لیں تو وہ بچے بچی آپس میں رضاعی بہن بھائی بن جاتے ہیں، اور اس عورت کی جو اپنی اولادیں ہیں وہ بھی رضاعی بہن بھائی اس دودھ پینے والے بچے کے بن جاتے ہیں. تو یوں اس لڑکے کا تو نکاح جائز نہیں ہے، نہ اس عورت کی کسی بھی بیٹی سے، نہ اس عورت کا دودھ پینے والی کسی بھی لڑکی سے جو مدت رضاعت میں دودھ پی رہی ہو یا پیا ہو، تو اس سے اس لڑکے کا تو نکاح نہیں ہو سکتا. البتہ اس لڑکے کے جو بھائی ہیں، لڑکے کے بھائی، ٹھیک، تو اس لڑکے کے بھائی نے تو دودھ نہیں پیا، تو اس لڑکے کے بھائی کا نکاح اس عورت کی کسی بھی لڑکی سے ہو سکتا ہے. جس نے دودھ پیا اس سے بھی ہو سکتا ہے. جی جی. ٹھیک ہے. اچھا، اس عورت کی لڑکی، اس عورت کی کسی بھی لڑکی سے اس سے اس کے بھائی کا بھی نکاح ہو سکتا ہے، اور اس عورت کے کا دودھ جس بھی بچی نے پیا تھا اس سے بھی ہو سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ حرمت رضاعت کا جو سبب اس کے بھائی جس نے دودھ پیا تھا بچے نے، تو اس میں تو پایا گیا تھا. حرمت نکاح کا ایک سبب رضاعت بھی ہے، دودھ کا رشتہ. تو اس کے بھائی کے لیے تو جس نے پیا تھا اس کے لیے تو ثابت ہو گیا، لیکن جس بھائی نے دودھ نہیں پیا تھا اس کے اعتبار سے وہ عورت بھی اجنبیہ ہے، اس کی بچیاں، بیٹے، اولاد وہ بھی گویا اجنبی ہیں. تو یوں حرمت نکاح کا کوئی سبب نہ پائے جانے کی صورت میں اس دودھ پینے والے بچے کے بھائی کا نکاح دودھ پلانے والی عورت کی بچیوں سے بھی ہو سکتا ہے، بیٹی سے بھی ہو سکتا ہے، اور جس دوسری اجنبی بیٹی اور لڑکی نے دودھ پیا تھا اس سے بھی اس کا نکاح ہو سکتا ہے. ماشاءاللہ. اچھا، یہ تو ایک مسئلہ تھا، انہوں نے بس یہ سیدھا ہی آپ سے پوچھا ہوگا کہ کیا یہ نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. رضاعت کے کئی مسائل آپ نے حل فرمائے ہوں گے. غلطی کہاں عام طور پر کر جاتے ہیں لوگ، غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں؟ کوئی آپ کے کوئی ایسا بتا سکے ہمیں؟ اصل میں یہاں ایک تو رضاعت کے حوالے سے لوگ بنیادی طور پہ لوگوں کی کچھ غلط فہمیاں ہیں. جیسے لڑکا تو 2.5 سال تک دودھ پیے گا، لڑکی 2 سال تک دودھ پیے گی. یہ لوگ سمجھتے ہیں، یہ لوگوں میں لڑکے لڑکی کا دودھ پلانے کے اعتبار سے فرق لوگ کرتے ہیں، یہ غلط ہے. رضاعت کے اعتبار سے، دودھ پلانے کے اعتبار سے ویسے بھی یعنی مطلقاً بھی. تو اب یہ ہے کہ دودھ پلانا نارمل کوئی بھی عورت اپنی اولاد کو اگر دودھ پلاتی ہے تو اس بچے یا بچی کو زیادہ سے زیادہ دودھ پلانے کی جو جائز مدت ہے وہ ہے 2 سال. ٹھیک ہے. 2 سال کے بعد دودھ پلانا ماں کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی بیٹے بیٹی کو دودھ پلائے. ٹھیک ہے. اسی طرح کسی اجنبی کے بچے کو یا اپنی بہن کی اولاد کو، اپنے بھائی کی اولاد کو، اگر وہ 2 سال سے اوپر اس کی عمر ہو چکی ہے تو اب اس کو کوئی بھی عورت دودھ نہیں پلائے گی، کیونکہ مدت رضاعت یعنی جو دودھ پلانے کی جائز مدت ہے تو وہ 2 سال ہے. البتہ رضاعت ایک دوسری مدت رضاعت حرمت نکاح کے اعتبار سے، کہ اتنی مدت میں اگر کسی بچے یا بچی کو دودھ پلا دیا جائے تو حرمت رضاعت ثابت ہو جاتی ہے، دودھ کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے اور اب نکاح نہیں ہو سکتا. تو وہ مدت لڑکا ہو یا لڑکی وہ 2.5 سال ہے، 30 مہینے. اور یہ 30 مہینے انگریزی اعتبار سے نہیں ہیں، یہ اسلامی اعتبار سے جو جس کو ہم کہتے ہیں چاند کی تاریخ ہیں اس کے اعتبار سے یہ ہم نے لینے ہیں 30 مہینے. تو اس مدت کے دوران اگر کسی بھی بچے نے یا بچی نے کسی عورت کا دودھ پی لیا ہے تو وہ عورت اس کی رضاعی ماں بن گئی، اور یہ اس کا رضاعی بیٹا یا بیٹی بن گئے. اور اس عورت کی جتنی بھی اولادیں ہیں، بیٹے بیٹی کسی بھی صورت میں، تو یہ دودھ پینے والا بچہ یا بچی اس کی رضاعی بہن بھائی بن گئے. جس طرح سگے بہن بھائی سے نکاح حرام ہوتا ہے، نہیں ہو سکتا، ایسے رضاعی بہن بھائیوں سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا. اچھا، جس بچے نے دودھ پیا ہے نا یا جس بچی نے دودھ پیا ہے، رضاعت کا رشتہ اس عورت کی اولاد سے حرمت نکاح کے اعتبار سے ان کے لیے ہے ممنوع. لیکن جس بچے نے دودھ پیا اس کے جو بہن بھائی ہیں، انہوں نے چونکہ اس عورت سے رشتہ جو بھی ہو، خالہ ہوں یا پھوپھی ہوں، تو اس اعتبار سے تو رشتہ حرام ہوگا. لیکن پھوپھی اور خالہ زاد جو بہن بھائی ہوتے ہیں ان سے نکاح کیا جا سکتا ہے. صحیح. ممانعت کی کوئی وجہ نہ پائی جائے تو نکاح بالکل بلا شبہ جائز ہوتا ہے. تو یوں ہی رضاعت
اسی بچے کی ثابت ہوگی کہ جس نے مدت رضاعت میں دودھ پیا ہے. اس کے بہن بھائیوں جنہوں نے دودھ نہیں پیا ان کا دودھ پلانے والی عورت کی اولاد سے کوئی رشتہ قائم نہیں ہوتا. عام طور پہ لوگ ادھر بھی وہی اصول کیا ٹوٹلی وہ بہن بھائی بنا وہ سب کہ اس نے دودھ پیا. اچھا، دوسرا ایک غلط فہمی عوام میں یہ بھی ہے کہ جس بچی یا بچے نے ابھی وہ بھی دودھ پی رہا ہے اور ادھر 2 سال کے اندر اندر کی یا 2.5 سال کے اندر اندر کی جو مدت ہے اس میں کسی بچے نے بھی دودھ پی لیا، تو ادھر کوئی بچی دودھ پی رہی ہے، ادھر یہ بچہ بھی جو کسی کا ہے وہ اس نے بھی دودھ پی لیا ہے. تو عوام میں یہ غلط فہمی بھی ہے کہ صرف یہ دونوں، ان دونوں کے درمیان رضاعت ہے، لیکن اس سے بڑی کوئی بہن ہو ٹھیک ہے یا اس کے بعد میں جو بہنیں صحیح آئیں گی تو ان سے نکاح جائز ہو، یہ غلط فہمی ہے. ٹھیک ہے اس عورت نے جس سے کسی بچے نے مدت رضاعت میں یعنی 2.5 سال کی عمر میں اگر دودھ پی لیا ہے، تھوڑا سا بھی پی لیا، اس سے رضاعت ثابت ہو جائے گی. اب اس دودھ پینے والے بچے کا اس عورت کی کسی بھی لڑکی سے، چاہے وہ زمانے رضاعت میں اس کے ساتھ دودھ پی رہی تھی ٹھیک ہے یا اس سے عمر میں بڑی ہے یا اس کے بعد پیدا ہوئی اور بہت چھوٹی ہیں، تو کسی بھی لڑکی سے نکاح نہیں ہوگا کہ وہ تمام لڑکیاں جو اس عورت کی ہیں وہ اس کی رضاعی بہنیں بن جائیں گی. اسی طرح اگر کسی لڑکی نے دودھ پیا ہے کسی عورت کا تو مدت رضاعت میں تو اس عورت کے وہ بچے، وہ لڑکے کہ جو دودھ پینے کے زمانے میں شریک تھے، ان سے بھی رضاعت کا رشتہ قائم ہو گیا، اور جو پہلے سے بڑی عمر کے ہیں یا جو بعد میں ہوں گے، ان تمام صورتوں میں گویا حرمت رضاعت ثابت ہو جاتی ہے. اس عورت کے جتنی بھی اولادیں ہیں، ٹھیک ہے اب اگرچہ اس عورت بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ نکاح پھر طلاق دے دی، پھر کہیں اور نکاح ہو جاتا ہے، تو پہلے شوہر سے بھی اولادیں پیدا ہوئی ہوتی ہیں، بس اوقات شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، اس سے بھی اولادیں پیدا ہوتی ہیں. تو اس عورت سے جو بھی اولاد پیدا ہوئی ہے، اس کی عورت کی جو اپنی اولاد ہے، ٹھیک، اس عورت کی جو اپنی جو بھی اولاد ہے، چاہے وہ پہلے شوہر سے انتقال ہونے کے بعد دوسری شادی ہوئی تو یہاں، تو اس عورت سے جتنے بھی بچے یا بچیاں پیدا ہوئی ہیں تمام سے ہی حرمت رضاعت ثابت ہوگی. ٹھیک ہے اور یہ حرمت رضاعت یہ ایک شرف والی بات ہے، ماشاءاللہ. یعنی ایک رشتہ حرمت کا قائم ہوتا ہے. اور شریعت مطہرہ نے پھر ایک آسانی صحیح کہ اجنبی عورت کے ساتھ جس طرح ایک پردے کا حکم ہوتا ہے، یہاں وہ پردے کا حکم ختم ہو جاتا ہے. تو کافی ایک آسانی ہے، جیسے اب بہنوں سے بھی پردے کا حکم دیا جاتا کہ اپنی بہنوں سے بھی پردہ کرنا ہے، اپنی بیٹیوں سے بھی پردہ کرنا ہے، تو ایک آدمی کے مشکل ہو لیے جاتی. اسی طرح ایک عورت کے لیے کتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ ہر وقت. پردے میں لیکن شریعت مطہرہ نے کچھ رشتے ایسے رکھے کہ جس میں یہ کچھ آسانیاں دی گئی ہیں کہ اتنی حد تک اعضاء کھلے رکھے جا سکتے ہیں، چہرہ کھولا جا سکتا ہے، بال عورت ظاہر کر سکتی ہے. تو یہ کچھ رشتے ایسے رکھیں. تو اس میں اسی طریقے سے حرمت رضاعت بھی ایک قسم کا رشتہ ہے جس میں کچھ آسانیاں مزید ہو جاتی ہیں، لیکن کچھ پابندیاں کسی حد تک رہتی ہیں کہ آدمی خلوت اختیار نہ کرے. تو یہ خلوت اختیار کرنا حرمت رضاعت والی صورت میں اگر کسی اجنبیہ سے تو تنہائی اختیار نہیں کر سکتے، لیکن اگر حرمت رضاعت ثابت ہوئی تو پھر تنہائی اختیار کرنے میں یہ تھوڑا سا پہلو رہتا ہے کہ اگر فساد کا فتنے کا اندیشہ ہے اور وہ بھی جوان ہے، دودھ پلانے والی عورت بھی جوان لگ رہی ہے، یا اس کی کوئی بیٹی اور رضائی بہن ہے، تو یہ اگر وہ خوف فتنہ کا ہے تو پھر تنہائی کی اجازت نہیں دی جائے گی. تو اس طرح کے کچھ معاملات میں آسانی بھی ہو جاتی ہے، کچھ پابندیاں بھی کسی حد تک رہتی ہیں. تو حرمت رضاعت ایک رشتہ ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حضرت حلیمہ سعدیہ طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو بعد میں ایمان بھی لے کر آ گئی تھی، ان کا دودھ پیا زمانے رضاعت میں. ان کی جو بہنیں تھیں، ان کی جو بیٹیاں تھیں حلیمہ سعدیہ کی، وہ حضور کی رضائی بہنیں ہیں. اسی طریقے سے حضرت ثویبہ جن کو ابو لہب نے حضور کی ولادت کی خوشی میں آزاد کیا تھا، تو انہوں نے بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا. حضرت حمزہ جو حضور کے چچا ہیں، نسبی اعتبار سے چچا ہیں لیکن رضاعت کے اعتبار سے ثویبہ رضی اللہ عنہ کا دودھ بھی انہوں نے پیا تھا. تو وہ حرمت رضاعت کے اعتبار سے، رضائی رشتے کے اعتبار سے وہ رشتہ بھی بنتا ہے بھائی والا. یعنی خلاصہ اگر میں اپنے یعنی سمجھنے کے لیے کہ جو میں سمجھاؤں، مختصراً سمری بیان کروں کہ دو اجنبی بچوں نے جس عورت کا دودھ پیا وہ تو دونوں آپس میں رضائی بہن بھائی ہیں،
لیکن ان دونوں اجنبی بچوں کے، لڑکے اور لڑکی کے بہن بھائی، ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں رشتے کے اعتبار سے، ان کا ان دودھ پینے والوں دودھ پینے والوں کے ساتھ ٹھیک ہے۔ اسی طرح جس عورت کے کا دودھ پیا اس کے جتنی بھی اولادیں ہوں گی، جو ابھی ہیں، جو بعد میں آئیں گی، جو پہلے کی، وہ سب ان کے لیے رضاعی بہن بھائی ہیں، چاہے وہ اجنبی ہوں یا سارے ہوتے ہیں۔ یہ جی خلاصہ اگر اسی طرح آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا درمیان میں کہ دودھ پینے کی جو جائز مدت ہے جب تک پلا سکتے ہیں وہ 2 سال ہے، 24 جی ماہ، جی لیکن اگر 3 سال کی مدت تک بھی، 2.5 سال 2.5 سال سوری 30 ماہ، 30 ماہ 2.5 سال کی مدت تک بھی اگر کسی نے کسی بچے کو دودھ پلا دیا، اگرچہ جائز نہیں تھا کہ 2 سال بعد پلاتے، لیکن اگر اس بچے کی عمر 3 سال ہے تو اب 2.5 سال 2.5 سال ہے، اصل میں 30 ماہ سے وہ 30 مہینے جی 30 ماہ ہے، 2.5 سال ہے، تو ایسی صورت کے اندر حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ جی جی تو یہ خلاصہ ہے ہمارا موضوع، تو آج نہیں تھا رضاعت کے اوپر، مفتی صاحب کے دارالفتاء اہل سنت میں یہ سوال اس موضوع پر آیا تھا، تو ہم نے پوچھا کہ آج آپ کے ہاں کیا پوچھا گیا، تو اس کے ضمن میں الحمدللہ بہت سارے مدنی پھول ملے اور بہت ساری باتیں ملی۔ اس موضوع پر ہم کئی مرتبہ الحمدللہ سلسلہ کر چکے ہیں، مفتی جمیل صاحب کے ساتھ بھی ہم نے سلسلے کیے ہیں۔ آپ دعوت اسلامی کے ویب سائٹ سے رضاعت کے موضوع پر جو سلسلے ہیں ان کو آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے www.dawatislami.net، اس پر جو بھی ہمارے دارالفتاء اہل سنت کے سلسلے ہوتے ہیں کم و بیش الحمدللہ اس پہ موجود ہیں۔ آج 1200 سے زائد سلسلے ہو چکے اور ایک بہت بڑی تعداد آپ اس ویب سائٹ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو اس موضوع پر بھی سلسلے ملیں گے، اور انشاءاللہ آج تو اس پر کافی گفتگو ہوگی، کچھ عرصے بعد ہم اس پر باقاعدہ سلسلہ بھی کریں گے، لیکن پھر بھی اگر آپ اس موضوع کے حوالے سے جاننا چاہیں، کوئی مسئلہ معلوم کرنا چاہیں، چاہے آج کے سلسلے میں آپ ہم سے سوال کیجئے، کسی بھی سلسلے میں آپ ہم سے پوچھئے، انشاءاللہ دارالفتاء اہل سنت کے مفتیان کرام سے ہم جواب حاصل کریں گے۔ میسیجز بھی ہمارے پاس آ چکے ہیں، آپ کے کالز بھی ہیں، پہلی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ جو زمین خریدی جاتی ہے اور خرید کر اس کو رکھ دیا جاتا ہے، کیا اس کی زکوٰۃ دینی چاہیے؟ اگر مکان بنانے کی نیت سے اگر وہ زمین لی جائے تو کیا اس کے لیے اس زمین کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی؟ جزاک اللہ خیرا۔ آمین۔ جی حضور۔ زمین خرید کے رکھ دی تو اس کا ان کے سوال سے جو ظاہر ہو رہا ہے وہ یہی ہے کہ آگے اس کو استعمال کرنا ہے، فیوچر میں بچوں کے لیے اس کو بنائیں گے، اس میں رہائش اختیار کریں گے۔ تو یوں رہائش کے مقصد کے اعتبار سے اگر کوئی زمین خریدتا ہے، جگہ خریدتا ہے یا مکان یا فلیٹ خرید لیتا ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ مخصوص قسم کے اموال پر لازم ہے، ان میں مال تجارت ہے، سونا چاندی روپے پیسے اور مال تجارت اور دیگر کچھ اموال اور بھی ہیں۔ تو یہ جو رہائش کے اعتبار سے اور آگے فیوچر پلاننگ کے اعتبار سے جو انہوں نے مکان خریدا ہے کہ آئندہ وہاں رہائش رکھیں گے، تو وہ مکان اموال تجارت کے زمرے میں نہیں آتا، تو اس لیے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ البتہ بعض لوگ جو تجارت کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، کہ وہ پلاٹ خریدتے ہیں، کچھ عرصے رکھنے کے بعد مہنگائی ہونے کی صورت میں پھر اس کو بیچ دیتے ہیں تو پروفٹ آ جاتا ہے، یوں ان کا کاروبار اور ذریعہ معاش ہی گویا اس طرح کا بن جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں وہ خریدے گئے پلاٹ مال تجارت ہوں گے اور شرائط پائے جانے کی صورت میں ان کی زکوٰۃ لازم ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، ایک میسیج بھی اس سلسلے میں شامل کرتے ہیں، کیا اسلامی بہنیں پارلر کی جاب کر سکتی ہیں؟ بیوٹی پارلر جو ہیں عورتوں کے، وہاں نوکری کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ اب دیکھیں اس پارلر کے کاموں میں جائز ناجائز دونوں قسم کے کام ہو رہے ہوتے ہیں، تو اب جائز کام کی اجرت بھی جائز ہے، جائز کام کرنا بھی جاب میں جائز ہے، تو ناجائز کام نہیں کریں گی۔ جیسے ناجائز کاموں میں جیسے بھووں کو سنوارنا اور اس کو کاٹنا، ان کے بالوں کو ختم کر دینا، تو بھویں بنوانا جس کو ہم کہتے ہیں آئی برو بنانا، تو اس کی اجازت نہیں ہے، نہ بنانے کی نہ بنوانے کی۔ ان کے جو بال اکھیڑے جاتے ہیں تو حدیث مبارکہ میں اس کام کے کرنے والی عورتوں پر، کروانے والی عورتوں پہ لعنت فرمائی گئی۔ حدیث میں منع ہے اس کا، جی جی، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے بسا اوقات اب بال فیشنیبل کاٹنا، جس میں عورت کے بالوں کو مردوں کے بالوں کے مشابہ کر دینا، یعنی کندھوں سے اوپر تک بالوں کی کٹنگ کر دینا، تو اب یہ بال کٹوانا بھی جائز نہیں ہے، جو کاٹ رہی ہے یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بعض سنا گیا ہے کہ بعض بڑے بیوٹی پارلرز میں
عورت کے جو خاص دلہن بننے کے لیے آتی ہیں تو ان کے پھر بالوں کی صفائی، رانوں کے بالوں کی بھی صفائی کی جاتی ہے. تو ایک عورت کا دوسری عورت کے جو ناف سے گھٹنے سمیت اس حصے کو دیکھنا جائز نہیں ہے، چھونا جائز نہیں ٹھیک ہے. ہے. تو اگر یہ کام بھی کسی پارلر میں کوئی کرتا ہے، کرتی ہے، تو وہ ناجائز اور گناہ کا یعنی اگر ارتکاب. کوئی ایسا کام کرنا چاہتا ہے تو وہ دارالفتاء اہل سنت فون کر کے دارالفتاء اہل سنت اس میں کو پھر ان مکمل موضوعات پہ معلومات باقاعدہ فتوے بھی ٹھیک ہے تفصیل کے ساتھ مل جائیں گے مل جائیں گے. کہ اس پارلر کے کام میں کون کون سے کام کیے جا ٹھیک سکتے ہے. ہیں، کون سے نہیں. یعنی یہ مطلقاً ڈیٹیل آپ اس کو منع بھی نہیں کر رہے جی. اور جواز کے کی صورت میں بھی. کئی طریقے اور جائز بھی ہیں، ہمیں ناجائز. سلسلوں میں ہم نے پہلے بھی یہ مسئلہ بیان کیا تو کئی ہمیں کالیں آتی رہی ایک دور میں خود اس کو سن چکا ہوں کہ ہم اپنے دارالفتاء میں وہی اپنے پارلر میں وہی کام کر رہے ہیں کہ جو ہمیں کہا گیا ہے، جس کی شریعت نے اجازت دی ہے. تو ایسے پارلر بھی کھولے جا سکتے ہیں. جی. جیسے حجام کا کام کرنا جائز ہے لیکن وہاں داڑھی اگر کوئی مونڈنا، داڑھی مونڈتا ہے کئی یا الحمدللہ سننے ہیں خشخشی کہ کرتا ایسے ہے، حجام بھی ہیں کہ وہ داڑھی وغیرہ کا کام لکھا ہے میں بعض جی اوقات اس طرح کی تصاویر سامنے آتی ہیں کہ لکھا ہے کہ یہاں داڑھی نہیں مونڈی جاتی، ایک صحیح. مٹھی سے کم نہیں کی جاتی. اب ان کا بھی ذریعہ معاش ماشاءاللہ. چل ہی رہا ہے، لوگ آتے ہیں اور حلال اور جائز طریقے سے ان کی جو بھی کام ہوتا ہے، سروس ہوتی ہے، وہ لیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں. ان کا بھی ذریعہ معاش یہ ہے، چل رہا ہے. اچھا، مردوں کے بھی پارلر ہیں، سیلون، جی. کیا یہ بھی کام کر سکتے ہیں؟ تو اس میں بھی ویسے جائز تو ایک حجام کی دکان ہے جس کو نائی کی دکان بھی کہا جاتا ہے، تو وہاں تک تو بال کٹنگ وغیرہ یہ اس طرح کی چیزیں، لیکن اب اس سے بڑھ کر بھی دولہے تیار کیے ہاں جاتے دولہے ہیں. تیار ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو اس کام تو کے اس حوالے میں سے بھی وہی کہ جائز انداز، جائز کام جائز ہے. یہ یعنی یہ بھی وہ پوچھ اس لیں، میں یہ بھی پوچھ لیں کہ اگر کوئی ناجائز کام امور شامل ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے سیدھا سیدھا بلیڈ مارنا داڑھی پہ بالکل جائز ہی نہیں ہے. صحیح. اور اس وقت ایک بڑی تعداد ہے جو جب دولہا کا ہار اٹھایا جاتا ہے ہوں، تو چہرے پہ داڑھی نہیں ہوتی، ہوتی ہے. اور پہلے اگر بالکل وہ ہوتی بھی ہے تو اسی وہ چند گھنٹوں پہلے ہی وہ منڈوائی بھی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ تو یہ حفاظت ناجائز فرمائے، کام ہے. شریعت کے مطابق اپنے سارے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حلال رزق کمانے کی، حلال رزق کیسے کمایا جاتا ہے، کون سے حرام کام ہے ان سے کیسے بچا جاتا ہے، ان کو سیکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. دارالفتاء اہل سنت کے سلسلے دیکھتے رہیے. احکام تجارت جو سلسلہ ہر اتوار کو ہوتا ہے کہ جس میں بالخصوص کاروبار سے متعلق، بزنس سے متعلق سکھایا جاتا ہے، اس کو آپ دیکھیے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی مذاکروں کو دیکھنے کی کوشش کیجیے، بلکہ اس کی عادت بنا لیجیے. ہر ہفتے جو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے سنیچر، اس کو تو بالخصوص دیکھیے. انشاءاللہ عزوجل اس طرح کی باتیں سنتے رہیں گے. بلکہ آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ آج بھی انشاءاللہ عزوجل امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ مدنی مذاکرہ فرمائیں گے. آپ مدنی چینل کی اسکرین پر 10 بجے کم و بیش ایک سلسلہ ملاحظہ فرمائیں گے، لبیک، جو کہ نگران شورا دامت برکاتہم العالیہ کا سلسلہ ہے. اس سلسلے کے فوراً بعد ہی، متصل ہی یا اسی سلسلے کے دوران ہی انشاءاللہ مدنی مذاکرے کا بھی آغاز ہو جائے گا. تو اس کو دیکھنے کی نیت فرمائیے. انشاءاللہ عزوجل بے حد سرور آئے گا، بہت سارا علم دین حاصل کرنے کا موقع ملے گا، دنیا اور آخرت سنوارنے کے حوالے سے انشاءاللہ مدنی پھول حاصل ہوں گے. ایک مزید کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی، میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے مہمان آتے ہیں مکہ شریف میں، ان کو ملنے جاتے ہیں ہوٹل میں، تو ہم ان کو ہوٹل سے مل کے واپس آ جاتے ہیں. اس کے بارے میں شرعی کیا حکم ہے کہ ہمیں وہاں پہ حرم شریف کا جا کے طواف کرنا چاہیے، مل کے واپس آ جائیں، ویسے ہی کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ دوسرا یہ کہ ہم بعض اوقات طائف جاتے ہیں اور حدود حرم سے گزر کے جاتے ہیں، اور وہیں سے حدود حرم سے گزر کے ہم واپس آ جاتے ہیں. اس کے بارے میں تو کوئی حد نہیں ہے. جی حضور، وہاں کے رہائشی جو اقامت اختیار کی ہوئی جن لوگوں نے، ان کا سوال ہے. اگر کوئی شخص میقات کے اندر رہتا ہے، ٹھیک ہے. جیسے جدہ، یہ میقات کے اندر ہے لیکن حرم کی حدود سے باہر ہے، تو یہ جس جگہ ہے میقات اور حرم کے درمیانی حصہ، اس کو حل کہا جاتا ہے. تو میقات کے اندر رہنے والا شخص اگر وہ مکہ مکرمہ آ رہا ہے تو اس کے اوپر احرام لازم نہیں ہے. میقات کے اندر ہے، میقات کراس کر کے اندر ہے، جیسے جدہ میں کوئی موجود ہے. ٹھیک ہے. تو جو جدہ شریف میں موجود ہے تو وہ جب چاہے مکہ مکرمہ آ جا سکتا ہے، اس کو احرام اور عمرہ یہ لازم نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ان کے سوال میں یہ تھا کہ جو ہمارے پاکستان سے یا دیگر ملکوں سے ان کے رشتہ دار وہاں پہنچتے ہیں اور یہ ان کی بھی ملاقات کے لیے حرم شریف مکہ مکرمہ حاضر ہوتے ہیں ہوٹل پہ، تو کیا ان پہ طواف لازم ہے یا نہیں ہے؟ تو طواف لازم نہیں ہے، لیکن ایک موقع ہے، آپ جدہ سے مکہ آئے ہیں
یا وہیں رہتے ٹھیک ہے، ہیں. وہیں. تو اب یہ رشتہ دار بھی آئے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ آپ تو بہتر وہاں رہتے ہیں، ہو سکتا ہے عمرہ حج وغیرہ کے مسائل آنے چاہیے تو بہتر گائیڈ کر سکتے ہیں، تو یوں ان کے ساتھ ساتھ طواف کر لیں، سعادت ہے. برکت حاصل کر لیں. یعنی آپ جب وقت نکال کر جی. آ چکے ہیں تو اس کا مطلب ہے مزید وقت بھی نکال نکل ہیں. سکتا ہے. تو کوشش کی جا جب سکتی مکہ شریف آ ہی گئے ہیں تو ایک حسرت نہ رہے کہ کاش کہ میں طواف بھی کر لیتا. یعنی آپ موجود ہیں، یعنی سوال کر رہے ہیں کہ طواف کروں کہ نہیں کروں. گویا یہاں کتنے عاشقان رسول تڑپ رہے ہیں. تو اب یہ ہے کہ ایک شرف والی بات ہے، شرف حاصل کریں، طواف کر لیں، لازم نہیں ہے. چونکہ جدہ میں رہتے ہیں تو جدہ والے کا مکہ مکرمہ آنا احرام کے ساتھ مشروط نہیں ہے، وہ بغیر احرام کے بھی آ سکتا ہے. طواف عمرہ لازم نہیں ہے، کریں تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے. پھر ان کے سوال میں یہ تھا کہ پھر ہم طائف چلے جاتے ہیں. جی جی. طائف کبھی کبھار طائف جانا چلے ہوتا جاتے ہے. ہیں. تو اب یہ ہے کہ اگر یہ جدہ سے طائف جا رہے ہیں، جدہ سے طائف جا رہے ہیں اور طائف سے پھر جدہ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو ان پہ احرام لازم نہیں ہے. یعنی ان کا نکلنا نہیں ہوگا میقات سے. یعنی یہ میقات سے تو نکل جائیں گے، لیکن حرم نہیں آئے. یہ چونکہ مکہ نہیں آ رہے نا. ٹھیک ہے. اگر یہ جدہ سے میقات کراس کر کے طائف چلے جاتے ہیں اور طائف سے پھر یہ واپسی آتے ہیں میقات کراس کر کے اندر، لیکن یہ جدہ میں آ رہے ہیں جہاں یہ رہتے ہیں، ان رہائش کا ہے، حرم کا ارادہ نہیں تھا اور ڈائریکٹ. مکہ مکرمہ آنے کا ان کا ارادہ ٹھیک ہے. نہیں ہے، تو ان کے اوپر طائف سے جب انٹر ہوں گے میقات کراس کر کے، جب یہ جدہ کے لیے آئیں گے تو ان پہ احرام لازم نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر کبھی ایسا ہوا جیسے کہ بسا اوقات طائف ایک وہاں عرب شریف کے اندر طائف ایک ٹھنڈا علاقہ ہے، ٹھیک ہے. تو ایک سیاحتی مقام بھی کہہ سکتے ہیں ایک طرح جی کا جی، کہ وہاں تو لوگ جاتے ہیں ٹھیک ہے، اور پہاڑی علاقہ ہے. ٹھنڈا علاقہ ہے. گویا آپ کو مکہ مکرمہ میں وضو کرتے وقت اگر گرم پانی مل رہا ہوتا ہے، وہاں ٹھنڈا مل رہا ہے. وہاں ٹھنڈا مل رہا ماشاء ہوتا ہے، اللہ. وہاں نلکوں میں ٹھنڈا آتا ہے. سبحان اللہ. تو جیسے پاکستان میں مختلف علاقے ہیں، کوئی گرم ہے تو اسی وقت جیسے سندھ بھی اس وقت گرم ترین شہر ہے، اور کوئٹہ بھی پاکستان میں ہے، لیکن یہ ٹھنڈا ہے. ٹھنڈا ہے. تو اسی طرح طائف ٹھنڈا ایک ایریا، وہاں پہ سیاح وغیرہ پہنچتے ہیں. تو یوں اگر کوئی پاکستان کا کوئی فرد وہ کہتا ہے چلیں طائف بھی حاضری، عاشقان رسول بھی زیارت کے لیے حاضر تو ہوتے اب اگر یہ ان کی رہنمائی کرتے ہوئے یہ بھی طائف جاتے ہیں، طائف سے پھر یہ آ رہے ہیں ہیں. یہ اپنے مکہ، کام سے گئے ویسے ہی ضرورت کے تو لیے. اگر یہ پھر طائف سے مکے آئیں گے نا، ٹھیک ہے. طائف سے جب بھی مکے بھلے شریف مکے میں نہیں رہتے. رہتے نہیں ہیں، لیکن مکہ شریف طائف سے مکہ آنے کا ان کا ارادہ ہے، ٹھیک ہے. تو اب یہ میقات جو طائف کی آتی ہے وہ بغیر احرام کے کراس نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. یا جیسے انہوں نے کہا کہ مہمان آئے ہیں تو اگر ان کو یہ طائف لے کے گئے اور واپسی بھی انہی کے ساتھ مکہ آنے کی ہے تو ان مہمانوں پر بھی احرام لازم ہے، ان پر بھی لازم ہوگا اگر ان کا مکہ مکرمہ آنے کا ارادہ. اگر ان کا ارادہ ہے کہ یہ ادھر سے تو یہ مکے والی گاڑی میں ان کو بٹھا دیں گے اور یہ سیدھا جدہ چلے جائیں گے، تو پھر جدہ جانے کی صورت میں ان پہ احرام لازم نہیں ہے، لیکن مکہ شریف آنے کی صورت میں احرام لازم، عمرہ کرنا لازم ہوگا. تو چونکہ یہ وہیں کے کسی رہائشی نے ہم سے سوال پوچھا جو کام کاج کے لیے گئے یا وہیں رہتے ہیں. اب یہ طائف گئے اور طائف سے میقات بھی کراس کی، اور میقات کے کچھ تھوڑا سا آگے پیچھے جا کر کسی جگہ یہ رہتے ہیں، مکہ پاک میں نہیں آ رہے، تو اب بھی کیا ان کو آگے احرام باندھ کر جانا ہوگا؟ نہیں، ان کا ارادہ جیسے مکہ شریف جانے کا ہی نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، لیکن میقات تو کراس کی، میقات جدہ والا ہی تو معاملہ ہوگا. جدہ والا ہی معاملہ ہے کہ حرم کے اندر نہیں جا رہے نا، یہ حرم سے باہر ہی. ٹھیک ہے. یہ ہل والا جو ایریا ہے میقات کے اندر اور حرم کے باہر، ٹھیک ہے. تو اس ایریا میں اگر وہ کوئی آتا ہے تو اس پہ احرام لازم نہیں ہے، جبکہ اس کا آنے کا ارادہ ہی ادھر ہی ہے. ٹھیک ہے. مکہ جانے والے شخص کے لیے اس کی اجازت نہیں ہوگی کہ وہ بغیر احرام کے میقات کراس کریں. ٹھیک ہے. ماشاءاللہ. جو لوگ وہاں حرم پاک میں یا اس سرزمین پاک کے کسی حصے میں رہتے ہیں تو وہ یہ مسائل سمجھ بھی رہے ہوں گے، اور بہت ساروں کو آتے بھی ہیں اور بہت سو غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ مفتی صاحب کے جو بتایا گیا ہے، مفتی صاحب نے وضاحت فرمائی ہے، اس سے کئیوں کہ غلط فہمی دور ہوئی ہوگی. لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم حاضری کی تڑپ رکھیں، شوق پیدا کریں، جستجو کریں، دعا مانگتے رہیں، پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں التجائیں کرتے رہیں، عرضیں کرتے رہیں. اور اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ حج کے عمرے کے مسائل پڑھتے رہیں. ایسا نہیں ہے کہ جب ہم جانے کا ارادہ کریں گے اور جب ہمارا نام آئے گا، جب ہم پیسے جمع کروا دیں گے تو ابھی حج و عمرہ کے مسائل پڑھیں.
ہمیں ویسے بھی ان مسائل کو پڑھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ یہ موسم حج ہے، اس وقت حج کے حوالے سے جگہ بجگہ تربیتی اجتماعات کا آغاز ہو چکا ہے۔ رات ہی ہم نے مدنی چینل کی اسکرین پر حج تربیتی اجتماع ملاحظہ کیا، وہ ریپیٹ میں بھی چلا، پھر آئندہ بھی چلے گا۔ مختلف جگہوں پر اس طرح کے سلسلے ہوتے ہیں، تو یہ ایک موسم ہے، ایک ماحول بنا ہوا ہے۔ تو اگر ہم کوشش کریں کہ ہم حاضر ہو رہے ہیں یا بھی حاضری کی اجازت نہیں ملی، لیکن حج کے عمرے کے مسائل پڑھے، انشاءاللہ ذوق بڑھے گا۔ حاجیوں کے جاتے ہو جب ہم دیکھیں گے تو تڑپ بھی بڑھے گی، جستجو بھی بڑھے گی، تو پھر جب دل سے دعا نکلے گی تو انشاءاللہ حاضری کا پروانہ ہمیں بھی حاصل ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو، جتنے مدنی چینل کے ناظرین اس وقت اسکرین پر موجود ہیں جو ہمارے سلسلے مدنی چینل کو دیکھتے ہیں، تمام عاشقان رسول کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادتیں عطا فرمائے، بار بار میٹھے میٹھے مدینے کی با ادب زیارتیں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ سعادت عطا فرمائے۔ حضور ایک مزید میسج سلسلے میں شامل کر لیتے ہیں۔ سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا حرم فاطمہ نام رکھا جا سکتا ہے؟ حرم کا معنی ہوتا ہے محترم، ٹھیک ہے، حرمت والی چیز، تو اسی وجہ سے حرم مکہ مکرمہ کو، مدینہ منورہ کو حرم بھی کہا جاتا ہے کیونکہ مقدس اور معظم محترم چیز ہیں، تو حرم فاطمہ نام رکھنے میں مذائقہ نہیں ہے، رکھا جا سکتا رکھا جا ٹھیک سکتا ہے جی۔ ایک کال چلائیے گا۔ جی، میں ایک فیکٹری میں کام کرتا ہوں، تو وہاں پہ میری ڈیوٹی جو ہے وہ کمپیوٹر پر وزن کی پرچی بنانے کی ہے۔ تو جو مالک ہے وہ کام مال جو لیتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس میں اتنے فیصد کٹوتی لگانی ہے کیونکہ ان کا مال خراب آ رہا ہے۔ تو کچھ کا خراب بھی ہوتا ہے لیکن ساروں کا نہیں ہوتا، لیکن مالک کہتا ہے کہ صاحب کو اتنی کاٹ لگانی ہے۔ تو جو ملازم ہے، جو پرچی بنانے والا ہے، وہ تو اس میں سے کچھ نہیں لے رہا، صرف اپنی نوکری بچا رہا ہے۔ جو مالک ہے اس کو سارا فائدہ جا رہا ہے۔ تو جو پرچی بنانے والا ہے اس پر اس کا کتنا گناہ ہوگا اگر کوئی زیادتی کسی سے ہوتی ہے کاٹ لگا کے؟ یعنی یہ صرف ان کا ہی مسئلہ نہیں، کئی لوگ ایسا اس میں مبتلا ہوں گے، پریشان ہوں گے مالک کے کہنے پر۔ یہ ایک دھوکہ دہی کی صورت ہے۔ جیسے اب کوئی مال 100 کلو منگایا تو اس میں 5 کلو اگر مال خراب نکلتا ہے، جو قابل استعمال نہیں ہے، جو واپسی جائے گا یا بیکار ہے، تو 95 ہی کے پیسے دینے تھے، تو یہ 95 انہوں نے لکھ دیے، جو خراب تھا وہاں تو ایسا بھی ہوتا گا کہ جو مقررہ وزن الاؤ ہے روڈ کے اوپر کسی بھی وہیکل کے لیے، گاڑی کے لیے، تو کانٹوں پر وہ آپ نے دیکھا ہوگا کانٹے، اس پر بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو پیسے دے کر کم کی پرچی بنوائی جاتی ہو، تو یہ ممکن ہے کہ تاکہ پولیس والے نہ پکڑے۔ اب یہ ہے کہ جہاں جہاں یہ دھوکہ دہی کا پہلو ہوگا نا، تو وہاں تو گناہ ہے یہ۔ اب یہ ہے کہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے ایسا کرنا ہے، جو آپ نے ایک صورت بیان کی کہ یوں وزن کم شو کریں گے تو چالان نہیں ہوگا، ورنہ وزن تو ٹھیک ٹھاک لوڈ کیا ہوا ہے، لیکن وزن کم بنا کے اس کی پرچی دکھا رہے ہیں، تو یہ دھوکہ ہے۔ صحیح۔ تو اس دھوکے میں جو آنر ہے وہ بھی، اس کا حکم چل رہا ہے اور ان کا انگلیاں چل رہی ہیں، ٹائپ کر رہے ہیں، سلپ نکال رہے ہیں، تو ان کا یہ بھی گناہ پہ مدد کرنے والی صورت ہے۔ اگرچہ یہ کہیں کہ میں مجبور ہوں، لیکن یہ گناہ پر مدد کرنے والی صورت ہے، تو دھوکہ دہی میں کسی کی بھی شرکت، اس کی مدد نہیں کریں گے۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، ٹھیک۔ قرآن پاک میں یہ اصول بیان کیا گیا ہے کہ گناہ اور زیادتی کے کاموں میں، ظلم زیادتی کے کاموں میں کسی کی مدد نہیں کرنی، کسی کے ساتھ مدد نہ کریں، باہم ایک دوسرے کی مدد نہ کریں، تو یہ منع کر دیں اس طرح کے کاموں کو۔ اب یہ ہے تھوڑی آزمائش ہوگی۔ یعنی یہ دیکھیں ان کا تو ایشو یہ نا کہ ان کو نوکری بچانی ہے نا، کہ کریں نوکری کا مسئلہ ہے، خود یعنی ایسا نہیں کرنا چاہتے لیکن نہیں کریں گے تو نوکری چلی جائے گی، تو اب کیا کریں؟ اچھا، دوسرا ایک چیز اور بھی ان کے سوال میں تھی کہ مالک اس لیے کہتا ہے کہ جو وزن کرنے کے لیے ان کو مال دیا جا رہا ہے وہ کچھ ناقص بھی ہوتا ہے، تو جبکہ وزن کر کے جو بھی حساب کتاب بنتا ہے وہ اعلیٰ کا بنتا ہے، لیکن لوگ ناقص مال وزن کرواتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی شاید یہ کاٹ کرواتا ہے۔ اب یہ تو کاٹ جیسے کم کروا رہے ہیں، مائنس کر رہے ہیں، تو اب مسئلہ وہی آ رہا ہے کہ جہاں ان کے سوال میں یہ تھا کہ بسا اوقات مال بھی صحیح ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ وزن، ان کے لیے حکم یہ ہے کہ تم نے سب کو جو نا ایک ہی طرح اب اس میں یہ ہے کہ 1000 کلو کو یہ 900 اگر لکھتے ہیں یا 950 kg لکھتے ہیں، تو یہ اس پہ غور کریں کہ کم لکھنے کی وجہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ بالکل بدیہی سی بات ہے کہ دھوکہ، فریب، کچھ نہ کچھ اس میں اگر ڈیپ میں جائیں گے تو یہی چیز نکلے گی کہ دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ من غشنا فلیس منا، حدیث مبارکہ میں واضح طور پہ بیان کیا گیا، مختلف الفاظ ہیں، تو جس میں یہ ہے کہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی ہماری جو جماعت ہے مسلمانوں کی، اس جماعت سے
اس طرح کے افراد کا تعلق نہیں نہیں ہے ہوتا۔ کہ جو دھوکے باز ہوں، ٹھیک تو ہے۔ مسلمان دھوکے باز نہیں ہوتا، نہیں، دھوکہ تو غیر مسلم کو دینے سے بھی منع فرمایا جی۔ گیا کہ اس کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتے۔ مسلمان دھوکہ نہیں دیتا۔ ٹھیک ہے، بالکل ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں سعادت عطا فرمائے۔ ایک میسیج سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ رمضان المبارک کے علاوہ، یعنی جیسے یہ ایام چل رہے ہیں، ان میں روزہ بند ہونے کا وقت کیا ہے؟ ان کا الگ سے کوئی وقت ہے؟ اس میں تو دیکھیں ایک ٹائم ٹیبل ملا ہوتا ہے نا، شائع بھی ہوتا ہے، تو اب تو شائع بھی نہیں ہوا، تو اب کیا کریں؟ کیسے پتہ چلے گا کہ روزہ بند ہونے کا وقت ہو چکا، سحری ختم ہونے کا وقت ہو چکا؟ روزہ افطار یا روزہ رکھنے سحری کا جو مخصوص ایک ٹائم ہے، تو وہ وہی ہے کہ جو صبح صادق سے پہلے تک کھایا جا سکتا ہے۔ جس کو بھی روزہ رکھنا ہے، صبح صادق ہونے کے بعد اگر وہ کھاتا رہے گا کہ بس تھوڑا سا ایک گلاس پانی پی لوں، تھوڑے سے چند نوالے کھا لوں، تو صبح صادق کا لمحہ آ گیا، اب جو کھایا پیا تو اس کے بعد اب روزہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، صبح صادق سے پہلے تک کھانا ہے پینا ہے، اس کی اجازت ہے، لیکن صبح صادق ہونے کے بعد اب آپ کھاتے رہے اور پورے دن یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں روزے سے ہوں، تو شرعی اعتبار سے وہ روزہ کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، جو آپ نے ثواب اور یہ سب امیدیں رکھی ہیں، تو وہ کیسے ملیں گے جب آپ پابندیوں کا لحاظ نہیں رکھ رہے؟ تو جو اس کے بھی مخصوص اوقات ہیں، تو وہی ہے کہ ماہ رمضان میں چونکہ عام طور پہ پورا اہتمام ہوتا ہے، فرض روزے مسلمان رکھتے ہیں، تو سحری افطار کے ٹائم بھی عوام کو منٹ اور سیکنڈ تک یاد ہوتے ہیں، اتنے بج کے اتنے منٹ پہ روزہ بند ہوگا اور اتنے بج کے اتنے منٹ پہ روزہ کھلے گا۔ عام دنوں میں ٹائمنگز ایک بڑا طبقہ جو نمازی بھی ہے ان کو بھی نہیں پتہ ہوتا کون سی نماز کا وقت کب ختم ہو رہا ہے، جیسے اس وقت فجر کی نماز کا وقت شروع کب ہو رہا ہے ٹھیک ہے، کراچی میں، اور کراچی میں فجر کا وقت ختم کب ہو رہا ہے، ایک بڑی تعداد ہے جن کو نہیں پتہ ہوگا۔ تو اپنی مسجد کی جماعت کا شاید پتہ ہو، جی، وہ بھی بہت کم لوگوں کو جو نماز حاضر پڑھتے ہوتے ہیں۔ ہیں۔ ٹھیک ہے، خاص کر ایک بڑی تعداد نمازیوں کی وہ بھی ہے، ظہر کا پتہ ہوگا 1:30 بجے ہے، عصر 5:45 ہے، مغرب تو سب کو ہی پتہ، عشاء اتنے بجے، فجر شاید ان کو بھی نہ پتہ ہو کہ فجر میں ایک کثیر تعداد ہے جو نماز میں حاضر نہیں ہوتی، کہ 5:15 پہ ہے کہ 20 پہ ہے، کب ہے، پوچھتے ہیں کب ہے۔ تو بہرحال سحری کا بھی ایک مخصوص ٹائم ہے، تو یہ پورے سال کا الحمدللہ دعوت اسلامی کی جو مجلس توقیت ہے، اس نے یہ امت پر ایک بہت بڑا ایک احسان کہیں، ایک بھلائی کا ایک سلسلہ کیا ہے کہ پورے سال کا اوقات صلاۃ کا، سحر و افطار کا ٹائم ٹیبل بنا دیا ہے، اور صرف پاکستان کے لیے نہیں، پاکستان کے علاوہ کئی ممالک تقریباً یہ لاکھوں تک الحمدللہ، مقامات پہنچ جاتے ہیں۔ جیسے کراچی کے بھی کئی نقشے ہیں، کراچی کے اس ایریے کا کچھ نہ کچھ 1-1.5 منٹ کا بھی فرق پڑ جاتا ہے۔ چوکی کا الگ ٹائم ہوگا تو ادھر نہیں، گھر آپ دنیا کے جس کونے پر کھڑے نا، جس جگہ پر آپ کے پاؤں ہے، اگر اس جگہ کا عرض بلد اور طول بلد آپ ڈال دیں سافٹ ویئر کے اندر، تو آپ کو بالکل جس جگہ آپ کھڑے ہیں نا، جی وہ آپ کو اس مقام کا پورے بتا دے گا نمازوں کہ اس کے اوقات ہاں اس پورے جگہ پر کیا ہے۔ الحمدللہ اب جو سافٹ ویئر مزید اپڈیٹ ہوتا جا رہا ہے، تو اس وقت جو مجلس توقیت کا جو سافٹ ویئر ہے جی، نماز کا، پریئر ٹائمنگ کا، تو یہ کافی حد تک اپڈیٹ، اور اس میں کافی چیزیں ہیں، تو جس موقع پر آپ جہاں کھڑے ہیں اپنی مائی لوکیشن کے حساب سے آپ کا کیا ٹائم ہے، تو آپ وہ بھی اس میں سیٹ کر سکیں گے، تو کافی حد تک الحمدللہ اس میں خدمت ہو رہی ہے۔ بس آپ اپنے موبائل میں وہ اپلیکیشن ڈالیں، دیگر کتنی اپلیکیشن آپ کے پاس ہوں گی، تھوڑی سی جگہ اس کے لیے بھی نکالیں، اور یہ پریئر ٹائمنگ آپ کو اگر ڈاؤن لوڈ کرنا ہے تو یہ آپ کو ملے گی، آپ پلے اسٹور یا جو بھی آپ اس طرح کی چیزیں یوز کرتے ہیں، تو وہاں سے آپ دعوت اسلامی ایپس لکھیں، جی جی، تو اس کے اندر ہی یہ اپلیکیشن آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اوقات الصلاۃ بھی لکھ سکتے ہیں، اور بھی ہیں، لیکن آسان، دعوت اسلامی ایپس لکھیں گے دعوت تو اسلامی ایپس میں بہت ساری آ مجلس جائیں آئی ٹی کی جتنی بھی ہیں وہ تقریباً سب کے آ سب جائیں گے، اور بھی آ جاتی ہیں کہ دعوت اسلامی کے نام سے کسی نے اگر